السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ آمرز کیفے فار کلاس 7 نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش یونٹ 5 ہے۔ آج ہم اس کا پیج 60 اور 61 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ آمرز کیفے، یہ اس کی ایک پکچر ہے بڑی دلچسپ قسم کی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ لیٹس جسٹ اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹرانسلیشن۔ عامر pushed his bicycle to the top of the cobbled alley۔ عامر نے اپنی سائیکل کو دھکیلا بدری ڈالی گئی گلی میں۔ اینڈ آن ٹو دا مین روڈ، اور پھر وہ مین روڈ پر آ گیا۔ ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ دیئر ٹو ماؤنٹ دا بائسکل۔ وہ وہاں رکا نہیں سائیکل پر سوار ہونے کے لیے۔ ایز ہی یوزلی ڈیڈ، جیسا کہ وہ اکثر کرتا تھا۔ یوزنگ دا بینچ آن دا کارنر ایز اے پلیٹ فارم، اور کارنر پہ پڑے ہوئے بینچ کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتا تھا، یعنی اس بینچ پہ پاؤں رکھ کر پھر سائیکل پہ چڑھتا تھا۔ انسٹیڈ، اس کی بجائے، ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے اسٹرول پاسٹ دا ویکنٹ پلاٹ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چہلتا ہوا گزرے گا اس خالی پلاٹ سے، سو دیٹ، تاکہ ہی could ٹیک another لانگ لک، وہ ایک اور لمبی نظر دیکھ سکے ایٹ اٹ، اس پلاٹ۔ He had revealed his plans to his wife۔ اس نے اپنے منصوبے ظاہر کر دیے تھے اپنی بیوی کے سامنے۔ ایٹ لانگ لاسٹ، آخر کار۔ اینڈ ہی ناؤ فیلٹ مور کمفرٹیبل، اور اب اسے کہیں زیادہ پرسکون محسوس ہو رہا تھا، ود ان ہمسیلف، اپنی ذات میں۔ اٹ ہیڈ ٹیکن اے لانگ ٹائم فار ہیم ٹو ڈو سو، اسے ایسا کرنے میں ایک لمبا عرصہ لگا تھا۔ اینڈ اٹ ہیڈ بین اے اسٹرین، اور یہ ایک دباؤ رہا تھا، کیپنگ اٹ اے سیکرٹ، اس بات کو خفیہ رکھنے میں۔ He had not wanted to be put off his objective in any way۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس کے مقصد سے کسی بھی صورت میں ہٹایا جا سکے۔ All those restless nights of planning and surmising would now come to an end۔ اب منصوبہ بندی کی وہ تمام بے چین راتیں اپنے اختتام کو آ جائیں گی۔ All the final negotiations and visits to the bank could be undertaken with greater ease and peace of mind۔ تمام حتمی گفتگو یا بات چیت اور بینک کے دورے کیے جا سکیں گے بہت زیادہ آسانی سے اور ذہنی سکون کے ساتھ۔ He had come clean، وہ ذہنی طور پر صاف ہو چکا تھا۔ She knew، وہ جانتی تھی۔ And she would soon come round، اور وہ جلد ہی آ ملے گی۔ And help him، اور عامر کی مدد کرے گی۔ In reaching his goal، اس کے مقصد میں پہنچنے میں۔ She means ماہم، his wife۔ He could now relax، اب وہ آرام کر سکتا تھا۔ And dream some more about his cafe، اور اپنے کیفے کے بارے میں مزید خواب دیکھ سکتا تھا۔ His heart filled with an excitement at the thought of how ماہم would feel، اور اس خیال پر کہ ماہم کیسا محسوس کرے گی، اس خیال سے وہ ایک جوش سے بھرا ہوا تھا اس کا دل۔ And how she would react، اور وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گی۔ When he told her، جب اس نے اسے بتایا، that evening، اس شام، of the progress he had already made، اس ترقی کا جو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، on the deal، اس سودے میں۔ And how together they would be proud owners of the cafe، اور کیسے وہ قابل فخر مالک ہوں گے اس کیفے کے۔ And how their circumstances would change for the better، اور کیسے ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ As he wheeled his unsteady bicycle، جب اس نے پیڈل مارا اپنے لڑکھڑاتے ہوئے سائیکل کو یا اس کو آگے چلایا، past the forlorn site، اس ویران جگہ سے گزرا۔ عامر saw in his mind what the cafe would look like۔ یہاں سے بچوں چیپٹر بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں عامر اب آگے جو کچھ بھی بتائے گا وہ اس کو فزیکل آئی سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ کیا جملہ لکھا ہے، عامر saw in his mind، عامر نے اپنے دماغ میں دیکھا، یعنی ہی از جسٹ امیجننگ، ابھی جا رہا ہے وہ اس فور لون سائڈ سے، اور جاتے جاتے ساتھ ساتھ امیجن کر رہا ہے کہ اس کا کیفے اس کو کیسے نظر آئے گا۔ اب اس کی امیجنیشن جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس چیک، کیا دیکھ رہا ہے وہ اپنی امیجنیشن میں۔ ہی could see himself standing outside the entrance smiling، وہ خود کو دیکھ سکتا تھا کیفے کے باہر داخلی دروازے پر، اسمائلنگ، مسکراتے ہوئے، یعنی اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یہاں کیفے ہوگا اور یہ اس کا داخلی دروازہ اور اس کے باہر میں کھڑا ہوں گا
مسکراتے ہوئے. There would be no finer cafe anywhere in the town. پورے علاقے میں اس سے زیادہ عمدہ کیفے نہیں ہوگا. ماہم واز دیئر ٹو. اب وہ اپنی امیجنیشن میں ہی ماہم کو بھی دیکھ رہا ہے. کہتا ہے ماہم واز دیئر ٹو. ماہم بھی وہیں پر تھی. سم ویئر ان دا بیک گراؤنڈ. کہیں پس منظر میں. شی واز بزیلی ارینجنگ گلسننگ وائٹ پلیٹس آن اے کاؤنٹر. وہ بڑی مصروفیت سے ترتیب دے رہی تھی چمکتی ہوئی سفید پلیٹوں کو ایک کاؤنٹر پر. اینڈ لیڈلنگ اور ڈال رہی تھی اسٹیمنگ دال بھاپ اڑاتی ہوئی دال اینڈ چکن کری اور مرغی کا شوربہ انٹو ٹائنی باؤلس چھوٹے چھوٹے برتنوں میں. یہ سارا وہ امیجن کر رہا ہے. اندر مین ایک اور شخص دا شیف جو باورچی تھا واز ریموونگ ہاٹ گولڈن نان فرام اے گلوئنگ اوون ایٹ دا بیک. وہ پیچھے تپتے ہوئے تندور سے گرم اور سنہری نان نکال رہا تھا. ہی واز اسمائلنگ ٹو. باورچی بھی مسکرا رہا تھا. اینڈ سیمڈ ہیپی ود ہز ورک. اور وہ اپنے کام کے ساتھ خوش نظر آ رہا تھا. ٹو ینگ بوائز اسمارٹلی اٹائرڈ. دو نوجوان لڑکے جنہوں نے چست لباس پہن رکھے تھے. ان وائٹ شرٹس اینڈ بلیک ٹراؤزرس. سفید قمیض اور سیاہ ٹراؤزر. سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزرس. ور کیرنگ آن ٹریز. وہ ٹریز لے جا رہے تھے. لیڈن ود نان روٹیز اینڈ اوور فلوئنگ باؤلس ٹو دا لانگ ٹیبلز ایٹ ون اینڈ آف دا بلڈنگ. اور ان کی ٹریز لدی ہوئی تھی نان سے روٹیوں سے اور بہتے ہوئے پیالوں سے. اور وہ اس ٹریز کو کہاں لے جا رہا تھا؟ ٹو دا لانگ ٹیبلز ان لمبے لمبے میزوں کی طرف. ایٹ ون اینڈ آف دا بلڈنگ جو بلڈنگ کے ایک سرے پر تھے. ایٹ وچ جہاں پر ان میزوں پر سیٹ روز آف ایگر ڈائنرز بے چینی سے کھانے والوں کی قطاریں بیٹھی ہوئی تھیں. سویٹ رولڈ آف. یہ دیکھیں امیجنیشن ان ان ڈیپتھ یوں میں سے بہت زیادہ گہرائی میں جا کر وہ تصور کر رہا ہے. سارا کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے دماغ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. سویٹ رولڈ آف دا بوائز بروز. ان دونوں لڑکوں کی آنکھوں بھووں سے پسینہ بہہ رہا تھا. ایز دے ورکڈ فیورشلی. کیونکہ وہ بہت تندہی سے کام کر رہے تھے جنون کے ساتھ کام کر رہے تھے. ڈاجنگ ایکسپرٹلی. بڑی مہارت سے ڈاج کر رہے تھے ادھر ادھر. کبھی ادھر پاؤں رکھتے کبھی ادھر رکھتے. امانگسٹ دا تھرونگ آف ڈائنرز. کھانا کھانے والوں کے ہجوم کے درمیان. یہ تو ہو گیا کیفے کا انر سائڈ. اس نے آؤٹ سائڈ کو بھی امیجن کیا. وہ کہتا ہے آؤٹ سائڈ باہر. اینڈ آل دا وے ڈاؤن دا پیومنٹ. اور ساری فٹ پاتھ پر دیر واز اے وائنڈنگ کیو. ایک مڑتی ہوئی قطار تھی. آف ایکسپیکٹنٹ پیپل. آنے والے لوگوں کی یا متوقع لوگوں کی. ویٹنگ فار ٹیبلز ان دا کیفے. جو کیفے میں میزوں کے خالی ہونے کا انتظار کر رہے تھے. مطلب کیفے بہت مشہور ہو گیا تھا اور بہت زیادہ رش اس کو محسوس ہوا کہ جب کیفے بنے گا تو بڑا رش پڑے گا اس کیفے میں. یہ سارا کچھ وہ امیجن کری جا رہا ہے. دا نوائز آف دا چیٹر اینڈ لافٹر فلڈ دا ایئر. اور پورے کیفے میں گفتگو باتیں اور کہکہوں کا شور تھا. اینڈ عامر بیمڈ ود پرائڈ. اور عامر فخر سے چمکا. ایز ہی ویلکمڈ کسٹمرز اولڈ اینڈ نیو ینگ اینڈ اینشینٹ. جب اس نے پرانے اور نئے ٹھیک ہے اور نوجوان اور اولڈ اینڈ نیو بوڑھے اور نئے کسٹمرز ینگ اینڈ اینشینٹس نوجوان اور پرانے گاہکوں کو اس نے خوش آمدید کہا. دا لارجسٹ اینڈ شائنیسٹ نیون سائن بورڈ. سب سے بڑا اور سب سے زیادہ چمکدار نیون کا سائن بورڈ. ہی ہیڈ ایور سین. جو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ٹوئنکلڈ ٹمٹمایا. اینڈ گلوڈ اور چمکا. اٹریکٹیولی پرکشش انداز میں. پیج 61 ہے. ہائی ابو دا انٹرنس. یہ نیون سائٹ کہاں پر لگا ہوا تھا؟ ہائی ابو دا انٹرنس. داخلی دروازے کے بالکل اوپر. آمرز کیفے. آمرز کیفے. آمرز کیفے. It blinked. These dots, they are showing that it was blinking. بجھ گیا. آمرز کیفے جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر آمرز کیفے پھر جلا روشن ہوا. آمرز کیفے پھر روشن ہوا. blinked. یہ جلتا بجھتا رہا. اینڈ دین اور پھر further lighted words came
on below it. मज़ीद रोशन अल्फाज इसके नीचे नज़र आए. One at a time, एक वक्त में एक लफ्ज़ नज़र आ रहा था. Ever so slowly, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता. Which read, और वो लफ्ज़ ये था, दा. पहले दा का लफ्ज़ रोशन हुआ. ओनली, फिर ओनली का लफ्ज़ रोशन हुआ, मतलब दा बुझ गया और अब ओनली नज़र आ रहा है. फिर प्लेस, प्लेस का लफ्ज़ रोशन हुआ. इन का लफ्ज़ रोशन हुआ और पिछले सारे बुझ गए. और उसके बाद टाउन का लफ्ज़ रोशन हुआ. यानी एक वक्त में एक लफ्ज़ रोशन होता था, बाकी बुझ जाते थे. और मतलब क्या है इस फ्रेज़ का, द ओनली प्लेस इन टाउन, इलाके का की वाहिद खूबसूरत जगह या खूबसूरत होटल. द लाइट्स डिम्ड एंड ब्लर्ड, रोशनियाँ मद्धम हो गईं और धुंधली हो गईं. यहाँ तक आमिर की इमेजिनेशन थी सारी की सारी. एज आमर्स आइज फिल्ड विद टीयर्स, क्योंकि टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि आमिर की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी. एंड द लाइट्स ऑफ द कैफ़े मर्जिंग इन सम इनक्रेडिबल वे, और कैफ़े की रोशनियां जो जम हो रही थी नाकाबिल यकीन अंदाज में, बिकेम पार्ट ऑफ द रियल लाइट्स, वो हकीकी रोशनियों का हिस्सा बन गई थी. ये जुमला बहुत ख़तरनाक है. ठीक है, वो हम जानते हैं कि वो सड़क पर जा रहा है और बहुत कुछ सोचता हुआ जा रहा है. तो ये देखें वो क्या कह रहा है. वो कहता है द लाइट्स ऑफ द कैफ़े, कैफ़े की रोशनियाँ मर्चिंग इन सम इनक्रेडिबल वे, नाकाबिल यकीन अंदाज में जम हो गई. बिकेम पार्ट ऑफ द रियल लाइट्स, और ये हकीकी रोशनियों का हिस्सा बन गई. कौन सी हकीकी रोशनियाँ, आगे डिटेल बताता है. द ट्रैफिक लाइट्स अहेड ऑफ हिम, उसके सामने आने वाली ट्रैफिक लाइट्स. मतलब असल में उस ट्रैफिक लाइट्स हैं सामने, लेकिन वो क्या इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि ये कैफ़े की लाइट्स हैं. ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक बात है. दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, ये एक ख्वाब है जिसके लिए जो ज़िंदा रहने के काबिल है, यानी जिसके लिए ज़िंदा रहा जाना चाहिए. थॉट आमिर, आमिर ने सोचा. एज ही थंडर्ड ऑन, जब वो आगे बढ़ा. पुशिंग इज बाइसिकल अहेड ऑफ हिम, अपने साइकिल को आगे धकेलते हुए. दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डाई, और उसके बाद कुछ नहीं. ये एक ख्वाब है, वर्थ डाई, और आगे थ्री डॉट्स और फिर चौथा फुल स्टॉप. चार होते हैं, इन्होंने वैसे ये गलती से शायद पांच लग गए हैं. तो थ्री डॉट्स होते हैं और चौथा फुल स्टॉप होता है. दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस, इसे एलिप्सिस कहते हैं. एलिप्सिस शो दैट देयर आर एंटेल्ड मीनिंग इन इट, कि इसमें कुछ ऐसे मीनिंग है अनसेड वर्ड्स के जो लफ्ज़ पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन पढ़ने वाला या सुनने वाला उन अल्फाज को समझ सकता है. फॉर एग्जाम्पल अब देखें, यहाँ पर उसने पहला जुमला कहा दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, कि ये एक ख्वाब है जिसके लिए ज़िंदा रहा जा सकता है. तो अब दूसरी जुमले में वो क्या कहेगा, जाहिर बात है, दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डाइंग फॉर, ये एक ख्वाब है जिसके लिए मरा जा सकता है. ठीक है, तो ऐसे अनसेड वर्ड्स समटाइम्स आते हैं, उनको हम राइटिंग में तीन डॉट्स और एक फुल स्टॉप से शो करते हैं. इस टेक्निक को एलिप्सिस कहा जाता है. ई डबल एल आई पी आई, सॉरी, ई डबल एल आई पी एस आई एस, एलिप्सिस. बट द थॉट रिमेन्ड इनकम्प्लीट, लेकिन उसका ये ख्याल नामुकम्मल रहा. आमिर डिड नॉट सी द ट्रक, आमिर ने ट्रक नहीं देखा. और हियर द स्क्रीच ऑफ द ब्रेक्स, ना ही ब्रेकों की चीखने की आवाज़ सुनी. दे वर ओनली ग्लिम्स इन हिज सबकॉन्शियस माइंड, इन सब की हल्की सी झलकियाँ थी उसके कहीं तहत शऊर में. यानी उसे हल्का सा शऊर था कि शायद सामने रोशनी है, शायद कोई ब्रेक की चीज़ कहीं दूर से आवाज़ आ रही थी. वो बिल्कुल गर्क हो चुका था अपनी उस इमेजिनेशन में. वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि इस वक्त मैं रोड पर हूँ. साइट्स एंड साउंड्स मिंगल्ड, रोशनियाँ और मनाजर मिक्स हो गए. एंड बिकेम वन, और फिर ये एक ही हो गए. विद द नॉइज़ ऑफ द डाइनर्स इन आमिर्स कैफ़े, और इनके साथ मिल गया आमिर के कैफ़े में होने वाले खाना खाने वालों के शोर के साथ. द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स शोन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, और चमकती हुई नियॉन की रोशनियाँ एक लम्हे के लिए तेज़ी से चमकी. फ्लिकर्ड, टिमटिमाई, एंड देन, और फिर वेंट आउट कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर सारी रोशनियाँ बुझ गईं. जी हाँ, बिल्कुल सही समझे. वो जो ट्रक की लाइट्स थी, उसकी ब्रेकें थीं, वो ट्रक नहीं रुक सका, आमिर ने उसको नहीं देखा, और इट ऑलमोस्ट सीम्स के सवेयर किस्म का एक्सीडेंट हो गया है. ब्लैकनेस एनवेलप्ड आमर्स वर्ल्ड, आमिर की पूरी दुनिया पर
تاریکی چھا گئی دونوں دنیاؤں پر، یعنی ایک ریئل ورلڈ اس پر بھی، اور جو اس کی امیجنیٹو ورلڈ تھی وہ بھی، اس میں بھی ہمیں لائٹس نظر آ رہی تھی، وہ بھی ساری کی ساری پر دنیا چھا گئی. سو دس از آل اباؤٹ یونٹ 5. آپ نے دیکھا کہ ابھی کہانی پوری ختم نہیں ہوئی ہے. سو اٹ ڈپینڈس اپون دا اسٹوڈنٹس ہاؤ دے ڈیل ود دا اینڈ. اسٹوڈنٹس پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس اینڈ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. ویدر دے شوڈ they just want to have Amar alive, they can write it that ٹھیک ہے جی کہ وہ زندہ رہا، اور اس کے بعد کیفے اس نے بنایا اپنی محنت سے، اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، اور جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہو گیا سارا. تو یہ ایک اینڈنگ یہ ہو سکتی ہے. دوسری ایک سیڈ اینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں عامر کی موت ہو گئی اور اس کی بیوی بہت دکھی رہی کچھ عرصہ. پھر اس کی بیوی نے بڑھیا سے، اس بوڑھی خاتون سے دوبارہ معاہدہ کیا، اور پھر انہوں نے کچھ کام چلا لیا کسی طرح سے، ٹھیک ہے، اور پھر کیفے بن گیا. تو یہ بھی ایک اینڈنگ ہے. میں نے 2 آپشنز دے دی ہیں، آپ نے جسٹ ایک پیراگراف کنسٹرکٹ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے ایک اینڈنگ دینی ہے جو آپ کو سوٹیبل لگتی ہے. آپ اس کو کسی بھی طریقے سے، میں نے تو صرف 2 آئیڈیاز دیے ہیں، آپ اس کو اپنے خیالات کے مطابق کسی بھی طریقے سے مولڈ کر کے اینڈنگ لکھیں اس کی، تاکہ اس کو لکھ کر پھر ضرور چیک کروائیں تاکہ کریکشن ہو سکے. اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ ساری سٹوری پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نے جو اینڈ بنانا ہے وہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ، یعنی سبجیکٹ کے بعد ہر سینٹینس میں سیکنڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہوئے آپ یہ پیراگراف کنسٹرکٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.